جہانگیر ترین، جن کے ساتھ ہم نے 2011 آنورڈ جب وہ شامل ہوئے تھے پارٹی میں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ اور جہانگیر ترین کے اندر ایک بڑی زبردست آرگنائزیشنل صلاحیتیں موجود ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ ویژن بھی ہے، ریفارمسٹ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی مذاق اڑاتے تھے۔ آپ جن ایریاز میں ان کے بزنسز ہیں جہاں پر انہوں نے ایگریکلچر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں، آپ صرف میڈیا والے خاموشی سے چلے جائیں، مائک لے کے چلے جائیں، اور وہاں کے کسان سے آپ سروے کر لیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا کاشتکار ہے، یا جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا صنعت کار ہے۔ آیا وہ گنے کے کاشتکار کو پوری پیمنٹ دیتا ہے؟ آیا وہ اس کو بیج ریسرچ والا نیا فراہم کرتا ہے؟ آیا وہ اس کو ٹریکٹر بھی فراہم کر رہا ہے؟ یعنی آیا وہ ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہا ہے؟ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے؟ وہاں پر جو تعلیم کے میدان میں کام کیا، جو بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریفارم کیا، اس کا مطلب ایک بندے کے پاس ایک ویژن موجود ہے تو آپ نے کیا۔ اسی طرح علیم خان، 2011 میں خان صاحب نے ہمیں، عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں، علیم خان کے پاس تو بڑا لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے، بڑا اچھا ویژن بھی ہے۔ 2018 میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے، جہانگیر ترین جو ہے وہ برے ہو گئے۔ کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا، میں بھی برا ہو جاؤں گا، کل کو کوئی اور بھی برا ہو جائے گا۔ یہ میں بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے، یہ ریالٹی، یہ دل کی ان کی باتیں ہیں، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں۔ جو وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں موڈ سوئنگ ہوتے، پتہ نہیں لگا اگر آپ نے کوئی اختلاف کی بات کر دی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پھر آپ نے 3 مہینے یا 4 مہینے پھر آپ زمان پارک جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کوئی نئی جگہ ہے۔ پون چودھری میرے بھائی ہیں، ان سے میرا بڑا پرانا ہمارا جو ہے وہ میرا تعلق ہے پارٹی کے اندر بھی، اور میں 2008 سے کام کر رہا ہوں، یہ 2010 سے ہمارے ساتھ تھے، چیئرمین کے ساتھ رہے، عمران خان کے ساتھ اس وقت انہوں نے کام کیا ہے۔ ہمارا بڑا کلوز کوآرڈینیشن کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم اکٹھے کام کرتے رہے۔ تو اگر ہم پی ٹی آئی کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں، میرے جیسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے بینر بھی لگائے ہوئے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ سے کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ممبرشپ کی ہے، ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ، پورٹیبل کیمپ لے کے، یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں، باقی عدنان ملک صاحب بیٹھے ہیں، الفت مغل بیٹھا ہے، یہ بھٹی ہے، واصف ہے، کاشف ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، یہ محسن ہے، یہ لیاقت انصاری صاحب ہیں، رضوان آصف صاحب ہیں، باقی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ رکھ کے لے کے جا کے ممبرشپ کارڈ بھرتے ہوتے تھے۔ تو بھائی ہم نے ایک پارٹی کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، اس کو کھڑا کیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم آئی پی پی کے لیے بھی محنت کر سکتے ہیں۔ بس مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے نا، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ یار میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں، میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھا چھپا رہا ہوں، میں کوئی پاکستان مخالف شہری نہیں ہوں کہ میں جا کے روح پوش رہوں، میں قانون کا سامنا نہ کروں۔ تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹک اسٹرگل کرنی ہے تو ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن آپ نے کرنا ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وائلنس بھی کروائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو پھولوں کے ہاتھ بھی ڈالے جائیں کیونکہ آپ وائلنس کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ وائلنس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں۔ ایسے نہیں چل سکتا ہو۔ تو یہ میری آج کی جو ساری پریس کانفرنس تھی، یہ اس کا لب لباب تھا، اور اس میں بڑا ضروری تھا کہ آپ کے پاس دو رستے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ آدم کے رستے پہ چلیں یا آپ شیطان کے رستے پہ چلیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جو مجھے لگا کہ یہ ایک صحیح راستہ ہے۔ اس راستے میں جس وجہ سے میں نے پالیٹکس جوائن کی، میں اپنی پولیٹیکل اسٹرگل جاری رکھ سکتا ہوں، میں اپنا پیغام لوگوں کے پاس لے کے جا سکتا ہوں کہ ہمارے پاس، ہم 3 ساڑھے 3 سال، میں 2.5 سال ایم این اے رہا، 1 سال میں وزیر رہا، میرا پاس تو آج بھی فیصل آباد میں کرائے کا گھر ہے۔ جب میرے اوپر سارے معاملات ہیں، میرا تو کرائے کا گھر بھی جو ہے وہ بھی خالی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو کوئی جائیدادیں پالیٹکس کے اندر آگے نہیں ہم نے بنائی، ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم نے تو اسٹرگل کرنی ہے، ہم تو آپ لوگوں میں سے ہی ہیں، تو ہم پھر اسٹرگل کریں گے، اور ہم ملک کے لیے، جہاں مجھے یہ لگے کہ میرا پرپس، میں نے یہ سوچا میرا پرپس کیا ہے بھائی، اگر میں ملک کے لیے کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر پا رہا
کسی بھی کیپیسٹی میں رہ کے، پولیٹیکل کیپیسٹی میں بھی رہ کے، کہ میں اپنی یوتھ کے لیے بھی کام نہیں کر پا رہا، تو پھر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس مقصد ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنی ذات کے لیے بیٹھے ہو. تو میں ان سب کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس چکر سے باہر نکلیں کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی پتہ نہیں لائلٹی ان کویسچن آ جائے گی، یا آپ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی آپ کو آپ کا ووٹ بینک ہے تو آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ہمیں خان صاحب نے کہا ہوا ہے کہ جو پبلک اوپینین ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے. آپ کو تو پتا ہے نا، آپ کو اکثر وہ واقعہ سنایا ہوگا انہوں نے کہ لاہور کے کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کھیلنے کے لیے اترا تو پہلے لوگ لگا رہے شیر لاہور تو پہلی گیند پہ میں آؤٹ ہو کے باہر آ گیا، تو انہوں نے پھر مجھے وہ مغلظات سنائی. تو پبلک اوپینین جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ایک وقت میں پی ٹی آئی ٹانگا پارٹی تھی، آج آپ آئی پی پی کا کہ جی آئی پی پی کے پاس صرف جی لیڈر ہی ہیں جی، ان کے پاس ورکر نہیں ہیں، تو آج ورکر بھی آ گئے جی، ورکر بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کی ممبرشپ بھی لے کے جائیں گے، اس کا پیغام بھی بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ اس پیغام کو ہم آگے بھی لے کے جائیں گے، اور ہمارا جو پیغام ہے وہ بالکل پاکستان کی ترقی میں مثبت کردار ادا کرنے کے بعد. صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے حوالے سے امریکہ سے بیٹھ کر کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کو مار دیا گیا تشدد سے، آپ کا فریش چہرہ، جیل لگے بال اور خوبصورت چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ہی کہیں تھے شاید. دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر میں آپ کو کہوں گا جو سوشل میڈیا کا ورلڈ ہے نا وہ کچھ اور ہے. دیکھیں آپ لوگ وی لاگ کریں گے نا تو آپ ریئلٹی بیس ہیں، کیونکہ آپ یہاں پر فیلڈ رپورٹنگ کرتے ہیں. آپ غیر ذمہ دار کوئی کام، مجھے آپ سب پہ پتا، آپ کے چہرے بھی پتا جو کرتے ہیں، مجھے یہ پتا کہ آپ غیر ذمہ دار رپورٹنگ نہیں کریں. کچھ لوگ جن کا پاکستان میں آنا ہی نہیں ہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں بیٹھ کے صرف اپنا ویورشپ لینے کے لیے وہاں بیٹھ کے صرف نفرت کا پیغام پھیلاتے ہیں. وہ نفرت کا جو پیغام ہے اس پیغام کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان ہے جو سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں سوشل میڈیا کے لوگوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جذبات میں آ کے چیزوں کو آپ ری ٹویٹ یا پوسٹ نہ کرو، آپ اپنا مائنڈ اپلائی کرو. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، آپ سوچیں، ہر پہلو پہ سوچیں، اور آپ یہ بھی سوچیں کہ آج اگر حالات اس تناظر میں پہنچے ہیں تو وہ پہنچے کس وجہ سے ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن تھا کہ آپ کسی پروگرام میں بھی جا سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پارٹی کا آپ نے انتخاب کیا کہ آپ کے پاس یہ آپشن بھی تھا کہ کسی دوسری پارٹی میں جا سکتے تھے، اور دوسرا میرا سوال ہے کہ کیا زمان پارک میں 9 مئی کی ساری پلاننگ عمران خان صاحب نے کی؟ کیا عمران خان صاحب نے جلاؤ گھراؤ اور ساری یہ جو ٹارگیٹڈ پوائنٹس تھے عمران خان صاحب نے ان کو ٹارگیٹ کیا؟ دیکھیں پہلا تو آپ کا سوال یہ میں نے آپ کو پہلے جواب دے دیا کہ یہ میں کسی نئی جگہ کے اوپر نہیں گیا، یہ میری اپنی جگہ ہے. جن لوگوں کا میں نے آپ کو ذکر کیا، جہانگیر ترین کا، علیم خان کا، اون چودھری کا، یہ لوگ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا کہیں اور جانے کا تو جو ہے وہ کوئی سوال جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اور وہاں پر میرا کوئی وہ کمفرٹ لیول میں نہیں ہے. یہاں پہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ یہاں پر میں اپنا اوپینین کھل کے دے سکتا ہوں، اور یہاں پر جو لوگ ہیں وہ میرے اوپینین کو پہلے بھی سنتے رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا احترام بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی وہ کریں گے. وہ میرا ایک کمفرٹ زون موجود ہے. مثلا یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، نعمان لنگریال صاحب بیٹھے ہیں، ان سے ہمارا ایک تعلق ہے، شیخ صاحب بیٹھے ہیں جہاں. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں. جہاں تک رہ گئی بات 9 مئی کے حوالے سے، اس کے اوپر میں تفصیلاً بات اپنی پریس ٹاک کے اندر جو ہے وہ آپ کو بتا چکا. عدنان میں یہ فرمائیے گا آپ جلد یا بتائیے حقیقی پارٹی میں یا حقیقت میں حقیقت کو سمجھانا پارٹی میں آپ آ گئے. یہ فرمائیے جو لوگ چھپے ہوئے ہیں، جو انڈر گراؤنڈ ہوئے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی کیا آپ کی پارٹی نے کوئی سافٹ کارنر رکھا ہوا ہے؟ ایک سیکنڈ، کہ ان لوگوں کو عام معافی دے دی جائے گی جو بھی آ جائیں گے قومی دھارے کی پارٹی میں آ جائیں یا اس سیاست میں واپس آ جائیں؟ ایک سوال میرا دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے پہ کیسز ہیں نا جی، کیسز ہیں، میں نے کوئی غلط کام کیا، میں نہیں کہتا میرے کیسز کو معاف کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے قانونی طور کے اوپر اس کا سامنا کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے. ہم پولیٹیکل ورکر ہیں، اگر تو میں نے کوئی دہشت گردی کی ہے، میں نے کوئی ہینیس کرائم کیا ہے، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر میں نے نہیں کیا تو مجھے ایکسیس ٹو جسٹس ملنا چاہیے.
اچھا نہیں سن لیں سن لیں ایک میں آپ میں اس کی بات ہی نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. اسی کے ساتھ ساتھ جو لوگ میں نے آپ کو کہا چھپے ہوئے, ایسے لوگ جو کہ ملوث ہی نہیں ہیں وہ بھی چھپے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے ٹکٹ ہولڈر تھے, ٹھیک ہے, مثلا اب جہانگیر شہر کے اندر پروٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا, ٹوبا ٹیکسنگ کے اندر پروٹیسٹ ہی کوئی نہیں ہوا, ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے اضلاع ہیں جہاں پر کوئی پروٹیسٹ ہی نہیں ہوا, جہاں پر کسی ایسی جگہ کے اوپر جا کر حساس تنصیبات کے اوپر کسی نے فزیکلی اٹیک نہیں کیا, لیکن وہ لوگ صرف اس وجہ سے جو ہے وہ روح پوش ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ آپ روح پوش رہیں. ان کو پیغام جیل سے بھی دیا جا رہا ہے کہ آپ روح پوش رہیں, آپ انتخابات تک روح پوش آپ رہیں. یار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. میں تو ان کے لیے یہ سوال چھوڑ رہا ہوں اور ان کو ہم انگیج کریں گے, ان کو بھی اب ہم انگیج کریں گے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.